والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم اور ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائی اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے اچھائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے حرام چیزوں سے بچاتے ہیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح ہر مسلمان پر صوم و صلاۃ، نماز و روزہ فرض عین ہے، اسی طرح سے یہ بات بھی فرض عین ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سامنے برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکے کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اتنی بات تو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے، لیکن اس کی کیا تفصیل ہے؟ کس وقت دعوت و تبلیغ فرض ہے، کس وقت وہ فرض نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کے دو طبقے پیدا ہوئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دعوت و تبلیغ کے فریضے سے سرے سے غافل ہے، وہ اپنی اولاد کو حرام کاموں میں، اپنے یار دوستوں کو، ملنے جلنے والوں کو ناجائز کاموں میں دیکھتا ہے، لیکن اسے اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ان کو اس عمل سے روک دے۔ اپنی اولاد کو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہوا دیکھتا ہے، لیکن اس کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ دوسرا طبقہ وہ پیدا ہوا جس نے اس حکم کو اتنا عام سمجھا کہ صبح سے لے کر شام تک اس نے دوسروں کو روک ٹوکنے کا مشغلہ بنا لیا۔ اس طرح اس آیت کے اوپر عمل کرنے میں افراط و تفرید کے لوگ شکار ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، ہم لوگوں کو قرآن مقدس کی اس آیت کا مفہوم نہیں معلوم، اس لیے اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو، دعوت و تبلیغ کرنے اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانے میں کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ انفرادی دعوت و تبلیغ، دوسرا طریقہ اجتماعی دعوت و تبلیغ۔ انفرادی دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ فلاں شخص فرائض اور واجبات کو چھوڑ رہا ہے، یا دوسروں کو دیکھتا ہے کہ گناہوں کے اندر، حرام چیزوں کے اندر مبتلا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو انفرادی طور پر دعوت و تبلیغ کرنا اور اس کو اس طرف متوجہ کرنا کہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کو انفرادی دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ دوسری اجتماعی دعوت و تبلیغ ہوتی ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگوں میں یا مجمع کے اندر کوئی نصیحت کی بات کی جائے، وعظ و تقریر کی جائے، یا دوسروں کے پاس جا کر کے اس کو دین کی بات سنا دے، جیسا کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب اس عمل کو انجام دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے گھروں پر جا جا کر، ان کی دکانوں پر، ان کے محلوں میں، چوراہوں پر نوجوانوں تک دین کی بات سناتے ہیں،
دین کی بات ان تک پہنچاتے ہیں، یہ اجتماعی دعوت و تبلیغ ہے۔ ان دونوں طریقوں کے آداب الگ الگ ہیں، ان دونوں طریقوں کے احکام الگ الگ ہیں، ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اجتماعی دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ اکٹھے ہو کر کے اس فریضے کو انجام دے دیں، سب کی طرف سے یہ اجتماعی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہ دے تو سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ جس طریقے سے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، جو شخص شامل ہوگا ثواب ملے گا، اور جو شخص اس کے اندر شامل نہیں ہوگا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر چند لوگ محلے کے اکٹھے ہو کر کے نماز جنازہ کو ادا کر دے تو سب کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص محلے کا نماز جنازہ نہ پڑھے تو سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اجتماعی دعوت و تبلیغ فرض کفایہ ہے، چند لوگ اس کو انجام دے دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک شخص بھی انجام نہ دے تو سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ انفرادی تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ فلاں شخص فرائض اور واجبات کے اندر کوتاہی کے ساتھ عمل کر رہا ہے، فرائض و واجبات کو چھوڑ رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کے اوپر انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین ہے۔ آپ نماز 5 وقتہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، آپ کے محلے کے لوگ مسجد سے باہر کھڑے ہو کر کے دکانوں پر بیٹھ کر کے چوراہوں پر گفتگو کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کی دعوت دینا یہ فرض عین ہے۔ اور فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ کام تو دوسروں کے کرنے والا ہے، یہ کام تو مولویوں کے کرنے کا ہے، یہ کام تو تبلیغی جماعت کے احباب کے کرنے کا ہے، یہ نہ سوچے۔ اس کی یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس کے اندر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان پر دعوت و تبلیغ جو انفرادی طور پر ہے فرض عین ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو غلط کاموں کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو زینت اختیار کر کے میری جول کی نمائش کرتی ہے، ہم اپنی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیب و زینت اختیار کر کے بازار کی رونق بنتی ہے، ہم اپنی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہوٹلوں پر جا کر کے بدکاری کا کام انجام دے رہی ہے، ہم اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں کہ وہ مذہب اسلام سے باغی ہو رہی ہے، ہم اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ارتداد کا شکار ہو کر کے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے ہندوانہ رسموں کو انجام دے رہی ہے، لیکن ہمارے کانوں پر ذرہ برابر بھی جو نہیں رینگتی۔ ماں باپ اپنی زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں، نہ اپنی اولاد کی طرف توجہ ہے، نہ ان کی تربیت کی طرف توجہ ہے، نہ ان کے افعال کی طرف توجہ ہے کہ ہماری اولاد کیا کیا انجام دے رہی ہے، کیا کیا افعال انجام دے رہی ہے، جبکہ یہ فریضہ مستقل ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ جس طریقے سے نماز پنجگانہ پڑھنا فرض عین ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض عین ہے، اسی طریقے سے انفرادی دعوت و تبلیغ بھی فرض عین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی نیکی کرتا رہا، ساری زندگی نمازیں ادا کرتا رہا، ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی، ایک لمحے کے لیے بھی معصیت کا کام انجام نہ دیا، لیکن اس تمام اعمال کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پکڑ
کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے نافرمان دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کو ذبح ہوتا ہوا دیکھتا رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں کو ہوتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی احساس نہ ہوا کہ دوسرے لوگوں کو میں ہدایت کی طرف متوجہ کر سکوں۔ اس لیے میرے دوستوں، انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت تو وہ ہے جو فرض اور واجب ہے، نماز روزہ، صاحب نصاب پر حج و زکوٰۃ، یہ فرض اور واجب ہے۔ دوسری عبادت وہ ہے جو مستحب اور سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری سنتیں اس کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح برائی بھی دو طریقے کی ہے، ایک برائی تو وہ ہے جو حرام اور ناجائز ہے، جو قطعی طور پر ممنوع ہے، دوسری برائی وہ ہے جو ناجائز اور حرام تو نہیں ہے بلکہ خلاف اولا، خلاف سنت، خلاف مستحب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ فلاں شخص فرائض کو انجام دینے میں، واجب کو انجام دینے میں کوتاہی کر رہا ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص حرام کاموں کے اندر ملوث ہے، تو اس کو اگر یہ احتمال ہے اور یہ یقین ہے کہ اگر میں اس کو دعوت و تبلیغ کروں گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں گا، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو وہ شخص سمجھ جائے گا، میری بات کو مان کر کے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اس وقت انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین ہے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ بات نہیں مانے گا بلکہ توہین پر اتر آئے گا، شریعت کے اس حکم کی مذاق اڑائے گا، اس لیے کہ شریعت کے کسی حکم کی مذاق اڑانا اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے، وہ انسان کفر کی حد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اگر یہ معلوم ہو، یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں اسے اچھائی کا حکم دوں گا، برائی سے روکوں گا، تو ایسی صورت میں وہ مذہب اسلام کی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی توہین کرے گا، تو ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس شخص پر دعوت و تبلیغ کرنا فرض عین نہیں بلکہ ایسی صورت میں خاموش رہنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، آپ کا ایک بندہ روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ، آپ کا ایک بندہ شیطان کے دھوکے میں آ کر کے گناہ کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ اس کو توفیق ہدایت عطا فرما دیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص پورے شوق و ذوق کے ساتھ میں گناہ کے اندر مبتلا ہے، رنڈیاں نچوا رہا ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، شراب کا دورہ چل رہا ہے، ایسے موقع پر اگر کوئی شخص تبلیغ کے لیے اٹھ کر اس کے لیے دعوت و تبلیغ کا پیغام سنانے چلا جائے اور یہ نہ سوچے کہ انجام کیا ہو سکتا ہے، چنانچہ اس موقع پر اس نے دعوت و تبلیغ کی اور اس شخص نے سامنے سے اس حکم کی توہین کی، مذاق اڑایا، تو اس کے کفر کے اندر مبتلا ہونے کا ہی شخص سبب بنا ہے جس نے اس موقع پر اسے دعوت و تبلیغ کی ہے۔ اس لیے بعض اوقات دعوت و تبلیغ کرنا یہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہذا جب یہ اندیشہ ہو کہ سامنے والا شریعت کے حکم کی مذاق اڑائے گا، شریعت کے حکم کی توہین کرے گا، تو ایسی صورت میں امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت و تبلیغ کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 3، اگر یہ احتمال ہو کہ بات مان بھی سکتا ہے، یہ بھی احتمال ہو کہ بات نہیں مانے گا، تو ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ اس کے کانوں کے اندر داخل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے کہنے کی برکت سے اس کو توفیق ہدایت عطا فرمائے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ شریعت کے حکم کی مذاق کو نہیں اڑائے گا بلکہ مجھے
تکلیف پہنچائے گا, مجھے مشقت کے اندر ڈال دے گا, تو ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے. یعنی ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ جائز تو ہوتی ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ انسان ایسے موقع پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے دے, اس شخص کو برائی سے روک دے. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ اس برے عمل کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے. اس لیے اس تمام تفصیلات کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص فرائض کو چھوڑ رہا ہے یا کوئی شخص حرام اور ناجائز کاموں کے اندر مبتلا ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ میں اسے دعوت و تبلیغ کروں گا, اسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں گا, تو وہ شخص میری بات مان لے گا. ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ کرنا فرض عین ہے. اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ یہ بات نہیں مانے گا بلکہ قرآن و حدیث کے احکام کی مذاق اور توہین کرے گا, تو ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے. اور اگر دونوں احتمال ہو کہ شاید بات مان بھی سکتا ہے یا بات نہیں مانے گا, تو ایسی صورت میں بھی دعوت و تبلیغ کرنا ضروری ہے. اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعوت و تبلیغ کی صورت میں وہ شخص شریعت کے حکم کی مذاق تو نہیں بنائے گا لیکن مجھے تکلیف پہنچائے گا, ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ جائز ہوتی ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ اس وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دینا چاہیے, اور سامنے والا جو مشکل کا مرحلہ تمہارے سامنے پیش کرے گا اس کی طرف سے جو تکلیف آئے گی اس کو برداشت کر لینا چاہیے. میرے عزیز دوستو, قرآن مقدس کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر کچھ احکام تو وہ ہیں جو فرائض اور واجبات کے درجے کے ہیں, کچھ احکامات وہ ہیں جو مستحب اور سنت ہیں. مستحب سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ان کو کرے تو ثواب پائے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا حکم یہ ہے اس صحابات کی ترغیب تو دی جائے گی کہ بھائی یہ اچھا کام کر لو, یہ مستحب عمل ہے, اس کو انجام دے دو. لیکن اگر کوئی شخص اس مستحب عمل پر عمل نہ کرے تو ایسے شخص پر نکیر نہیں کی جائے گی. البتہ کوئی استاد ہے یا کوئی ماں باپ ہے یا اسی طریقے سے شیخ مرید کو دیکھے کہ وہ مستحب عمل چھوڑ رہا ہے تو ان پر تو نکیر کی جائے گی, لیکن عام مسلمان ہے اگر وہ مستحب اور آداب والے کاموں کو چھوڑ دے تو ان پر نکیر نہیں کی جائے گی. آج ہم مستحب عمل کو واجب اور ضروری سمجھ کر کے دوسروں پر تان و تشنیع شروع کر دیتے ہیں, دوسروں پر لعن طعن شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ فریضہ کیوں انجام نہ دیا. اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھنا یہ سنت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اور عام مسلمانوں کو اور ملنے جلنے والوں کو اس دعا کے پڑھنے کی ترغیب دے. لیکن اگر عام مسلمان اس دعا کو نہ پڑھے تو ان پر نکیر نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ یہ سنت عمل ہے. اور اسی طریقے سے بعض اعمال تو وہ ہیں جو نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے, بلکہ آداب کے اندر شامل ہے. علماء کرام نے ان کو آداب کے اندر شامل کیا ہے. علماء نے ایک ادب یہ بتایا, جب کھانے کے لیے ہاتھ دھلے جائیں تو اس وقت ہاتھوں کو رومال اور تولیہ وغیرہ سے صاف نہیں کرنا چاہیے. علماء نے ایک ادب یہ بتایا کہ سب سے پہلے دسترخوان پر خود آ کر کے بیٹھو, بعد میں کھانا کو لایا جائے. علماء کرام نے یہ ادب بتایا کہ کھانے کے وقت 4 زانوں نہیں بلکہ 2 زانوں یا 1 پاؤں کھڑا کر کے کھانا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص ان آداب کو چھوڑتا ہے تو ان پر نکیر نہیں کی جائے گی. کوئی شخص ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں کو صاف کر لیتا ہے, اس پر نکیر نہیں کی جائے گی. کوئی شخص پہلے کھانے کو پیش کرتا ہے پھر دسترخوان پر خود آ کر کے بیٹھتا ہے, اس پر نکیر نہیں کی جائے گی. کوئی شخص 4 زانوں بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے, اس پر نکیر نہیں کی جائے گی. کوئی شخص موبائل کی اسکرین پر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے, اس پر نکیر نہیں کی جائے گی. کوئی سنت اور مستحب کو چھوڑ رہا ہے, اس پر نکیر نہیں کی جائے گی. البتہ ان کو ترغیب دی جائے گی کہ سنتوں پر عمل کرنے کا بڑا ثواب ہے, مستحب پر عمل کرنے کا ثواب ہے, اس لیے ان کاموں کو انجام دینا چاہیے. لیکن کوئی شخص نہ کرے تو ان پر نکیر نہیں کی جائے گی. میرے عزیز دوستو, یہ تمام تفصیلات انفرادی دعوت و تبلیغ کی ہے. نمبر 2,
اجتماعی دعوت و تبلیغ وہ ہے کہ انسان لوگوں کو مجمع کے اندر بیٹھ کر کے واعظ و نصیحت کرے، دوسروں کو دین کی بات پہنچائے، لیکن یہ اجتماعی دعوت و تبلیغ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، اور ہر شخص کو اجتماعی دعوت و تبلیغ کرنا بھی نہیں چاہیے کہ جو شخص بھی اٹھ کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگا، اس لیے کہ اجتماعی دعوت و تبلیغ کے لیے مطلوب علم کی ضرورت ہے تاکہ بیان کے دوران کوئی غلطی کا امکان نہ رہے۔ ہمارے گاؤں کی مسجد کے اندر ایک شخص واعظ و نصیحت کے دوران یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا بلکہ سارے دعوت و تبلیغ اسی جماعت کے ذریعے سے انجام دی جاتی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں اصحاب صفہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں بھوکے پیاسے رہ کر کے علم حدیث کو حاصل کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو عادات کا مشاہدہ کر کے ان کو محفوظ کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو حدیث بیان کرتے اس حدیث کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی مدرسہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ عمارت کا نام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ تعمیر کا نام ہے، نہیں دوستو، مدرسہ تو اس جگہ کا نام ہے کہ ایک شاگرد بیٹھ جائے، ایک استاذ بیٹھ جائے، وہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائے بلند ہونے لگے، وہ مدرسہ کہلاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس وقت ایک شاگرد تھا، ایک استاذ تھا، انار کے درخت کے نیچے قرآن و حدیث کا درس شروع ہوا، وہ مدرسہ تھا۔ مدرسہ کوئی عمارت کا نام نہیں، مدرسہ کوئی تعمیر کا کام نہیں۔ آج کل یہ چیز بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ جب گشت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، گشت پر بات ہوتی ہے تو ایسے فضائل بیان کیے جاتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بے شمار فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مقدس کے اندر تحریف کی ایک شکل ہے، حدیث کے اندر ایک تحریف کی ایک شکل ہے۔ واعظ و نصیحت کرنے کی ہر شخص کو اجازت نہیں ہے، اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی کتاب اللہ برائیہ فاصاب فاخطا، جو شخص قرآن مقدس کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے وہ ٹھیک بھی کرتا ہے تب بھی اس نے غلطی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے، میری طرف ایسی بات کو منسوخ کرے جو میں نے نہیں کی تھی، تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لینا چاہیے۔ آج کل تو ہر شخص دعوت و تبلیغ کے لیے یا واعظ و نصیحت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس مطلوب علم بھی نہ ہو اور وہ پرانے بیان بے شمار غلطیاں بھی کرتا ہے۔ ایسی صورت میں واعظ و نصیحت کی اجازت نہیں ہے، اور اب تو مساجد کے اندر یہ حالات بھی پیدا ہو گئے ہیں، اگر ایک شخص امیر آ جائے نماز جمعہ سے پہلے تو مقامی حضرات کہتے ہیں کہ امام صاحب آج آپ کو بیان نہیں کرنا، آج ہمارے امیر صاحب بیان کریں گے۔ ہماری انتہا اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم علماء کے وقار کو جو صحیح طریقے پر علم حاصل کر کے مدرسوں سے فارغ ہو کر کے وہ اپنے استاذ کی جوتیاں سیدھی کر کے قرآن مقدس کے علوم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر کے میدان عمل میں نکلتے ہیں، ہم لوگ ان کی بھی توہین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر شخص کو واعظ و نصیحت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ دوران بیان اپنی گفتگو کے اندر غلطی نہ کر بیٹھے۔ شریعت کا یہ بھی حکم ہے جب ہم شریعت کی کوئی بات کہیں تو اس وقت نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یہ عمل انجام دے رہے ہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مصلح ہیں، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم بڑے ہیں، دوسرا فاسق ہے، دوسرا فاجر ہے، دوسرا حقیر ہے۔ ہم اگر اس طریقے سے اس نیت کے ساتھ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے، اس کا کوئی فائدہ کسی کو ہونے والا نہیں ہے، نہ سننے والے کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ سنانے والے کو کوئی فائدہ ہوگا، اور ایسا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کے درجے کو نہ پہنچے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں گالیاں بھی سننی پڑی ہیں، قوم نے طرح طرح کے الزامات لگائے۔ ایک قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کہا، انا
لنراک فی صفاحہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ لیکن پیغمبر نے سامنے سے ان کو گالیاں نہیں دی، سامنے سے ان کو گالیاں نہیں دی، بلکہ کہا قال یا قومی لیس بی صفاحہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں بلکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر اور قاصد ہوں، لہٰذا میری بات پر عمل کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کر لو۔ اگر میں اور تو ہوتا تو اس موقع پر غصے میں بھر آتا، اینٹ کا جواب پتھر سے لیتا کہ تو نے مجھے گالی دی ہے، تو شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں۔ میرے دوستو، یہ پیغمبران اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ پیغمبر ہر وقت جب بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے نکلتا ہے نرمی کا لہجہ اختیار کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو پاس دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دو، ساتھ میں یہ بھی حکم فرمایا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اللہ کے علم تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے اصول بتا دیے، چاہے سامنے والا ایمان لائے نہ لائے، تمہاری بات مانے نہ مانے، تمہیں اپنا لہجہ نرم رکھنا ہوگا، نرمی کے ساتھ میں گفتار کرنی ہوگی۔ میرے دوستو، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بڑے داعی اور مبلغ نہیں بن سکتے، اور ہمارا مد مقابل فرعون سے بڑا شرکس نہیں ہو سکتا۔ فرعون جس نے کہا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا کوئی معبود نہیں، میں سب سے بڑا معبود ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، ہمارے جو مد مقابل ہیں وہ فرعون کے شر سے نیچے نیچے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے پیار و محبت کے ساتھ انجام دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی جو دیہاتی ہے آئے اور نماز پڑھی، پھر دعا کی اے اللہ ہمارے اوپر یعنی میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما، ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ فرمانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اللہ کی رحمت کو جو وسیع تھی اس کو تنگ کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص پیشاب کرنے لگا مسجد نبوی کے صحن کے اندر، صحابہ اس کی طرف دوڑنے لگے، قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ترجموہ، اس کا پیشاب نہ روکو، بلکہ جو کام اس کو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اب صفائی جا کر کے کرو۔ چنانچہ بعد میں جب وہ شخص فارغ ہوا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ یہاں پر گندگی نہیں پھیلائی جائے گی۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کے اندر دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، نمبر ایک اجتماعی دعوت و تبلیغ، نمبر دو انفرادی دعوت و تبلیغ۔ انفرادی دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہوا کسی کو دیکھے، فرائض و واجبات کو چھوڑتا ہوا کسی کو دیکھے، یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں اس کو یہ دعوت دوں گا تو وہ شخص میری بات مان کر کے اس برے عمل کو چھوڑ دے گا، ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ کا انجام دینا انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ یہ توہین پر اتر آئے گا، ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر دونوں احتمالات برابر ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں وہ بات مان بھی سکتا ہے، بات نہیں بھی مان سکتا ہے، ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ کر دینا چاہیے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ مجھے تکلیف پہنچائے گا تو ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ کا انجام دینا یہ جائز ہے۔ دوسری چیز اجتماعی دعوت و تبلیغ۔ اجتماعی دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ انسان چند لوگ اگر اکٹھے ہو کر کے دعوت و تبلیغ کا یہ فریضہ انجام دے دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔